جیسے اساتذہ کرام نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم اور یتیمی کے احساس کو کس طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے کوئی زیادہ نہیں جانتا ہوگا۔ بے شک۔ اور ہم جب کسی لیڈر میں کوئی صلاحیت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی وہ ہمدردی اور اس کی وہ ہمدلی اور اس کا وہ احساس جو وہ دوسروں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کوالٹی کو دکھاتے ہوئے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ان کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ریاست کے بنانے کے لیے جو بنیادی حقوق العباد کا قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ یتیموں، بیواؤں اور مساکین کے حقوق کے بارے میں۔ بہت خوب۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت ایسے ہوں گے جیسے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی، سبحان اللہ، سبحان یعنی آپ کا اس کا گھر بھی پڑوس میں ہوگا، وہ آپ کے قرب میں بھی ہوگا۔ ہم بہت سارے پس منظر میں دیکھتے ہیں، ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے قرب رسول کی، جی، ایک خواہش ہوتی ہے مدینے کی فضاؤں میں جانے کی، وہاں سانس لینے کی، ان کے وہاں اس خوشبو کو محسوس کرنے کی، اور اس ضمن میں روز ازل سے اب تک اور بعد تک کیا کچھ لکھا جاتا رہے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کیا جائے۔ جی، آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی مقام ملنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی آزمائش ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کو اس طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ اسے بنا دیا جاتا ہے خلیل۔ واہ، وہ خلیل جو ہر قسم کے خیال سے آزاد ہے، جب اس کو آزمایا جائے گا جس طریقے سے بھی، تو وہ اس میں سے پورا اترے گا، اور جب وہ پورا اترے گا تو اسے خلیفہ بنا لیا جائے گا، اور خلیفہ وہ ہے جو خیال رکھے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سلیبس ہے، آپ نعتیں لکھیں، پڑھیں، میں آپ کے قریب ہوں، آپ میری منقبت، آپ کوئی قصائد لکھیں، اس قصیدے کا سب سے جو آخری حصہ ہے وہ کیا کمال ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے مانگا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایک دعا یہ ہے کہ مجھے آپ کا قرب عطا ہو۔ یہ قرب کیسے ملتا ہے؟ بھئی یہ ایک سلیبس ہے جس کا نام ہے یتیم کی کفالت۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس درد کو اتنا محسوس کرتے تھے کہ روز عید جا رہے ہیں اور کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف آرام سے، خاموشی سے، اداسی سے، اضطراب سے، دکھ سے، درد سے بیٹھا ہوا ہے، دل کو کچھ ہوا ہوگا تو پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میں یتیم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس یتیمی کے احساس کو رسول پاک نے، اور کہا کون ہے جو میری سرپرستی کرے؟ تو رسول پاک نے فرمایا تمہیں اچھا لگے گا کہ محمد تمہارے باپ، عائشہ تمہاری ماں، اور فاطمہ تمہاری بہن۔ اللہ، اتنا اس کو نوازا، اور احساس تھا کہ ایک باپ جس کا نام تھا جعفر طیار، اور وہ 5 ہجری میں غزوہ موطا میں شہید ہو گئے، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس کے پاس تشریف لائے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تو بچے جب بلایا انہوں نے قریب، ان کو پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ کا ان کو پیار کرنا ہی اسماء بنت امیس کو یہ بتا گیا۔ پوچھا جعفر کیسے ہیں؟ فرمایا ان کی طرف سے خبر ہے کہ وہ شہید ہو گئے راہ حق کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب اس پہ رونا شروع کیا تو فرمایا کہ لغو طریقے سے گفتگو نہ کرو، اور نہ ہی اس طرح سے کرو کہ وہ راہ حق کے شہید ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے وہ نہایت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کے لیے۔ اور پھر یہ ایک بڑا پیارا واقعہ تفہیم القرآن میں قاضی ابو الحسن ماوردی کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جس میں رسول پاک کی کئی شانیں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ کہ یتیموں کے لیے کتنے کنسرن تھے، جی، کہ ایک ابو جہل وصی تھے ایک یتیم بچے کے، تو وہ آ کے ایسے کھڑا ہو گیا، تن پہ کپڑے نہیں ہیں اور بہت برائے نام پھٹے ہوئے کپڑے، اور وہ یتیموں کی سی طرح جی، وہ مانگنا شروع ہو گیا کہ میرے باپ کے حصے میں سے کچھ مجھے دیجئے کہ میں اپنا کروں کوئی اپنا گزارا۔ تو کچھ اس کا مذاق بھی اڑایا، اور اس کو کھڑا رہا اور جانے لگا۔ تو مکے کے سرداروں نے تنزیہ انداز میں کہا جاؤ محمد کی سفارش لے آؤ کہ وہ ابو جہل جو ہے نا وہ ان کی بات سنتے ہیں۔
تو جب وہ گیا اس کو تو پتہ نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری آئے اور ابو جہل کو کہا اور انہوں نے فوری طور پر اس کا حصہ دیا، تو وہ مذاق اڑانا شروع ہو گیا، سردار کہ آپ نے اتنا وہ کر دیا ہے، آپ تو ڈر گیا ان کے دین پہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طرف حربے ہیں، مجھے لگا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، یعنی آپ اپنے مقام رحمانیت سے وہ قہاریت کے مقام پر آئے اور ان سے وہ کام اس طرح سے کروایا۔